مسلمان ہی نہیں ہے. پھر تو اس کو معراج سمجھ کیسے آئی ہے, سورہ بنی اسرائیل سمجھ کیسے آئی ہے اس کو؟ وہ کیا کہتا ہے جب سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے کہ میں اپنے پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے, جی ہاں, تو وہ کیسے, وہ ٹائم ٹریول نہیں تو کیا ہے؟ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ عرب نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تمہارا نبی ٹائم ٹریول کی بات کر رہا ہے کہ ایک منٹ رات کے ایک پہر میں کائنات کے سفر کرایا, اور کیا ہے یہ ٹائم ٹریول؟ پھر سورہ معراج میں اللہ نے ٹائم بتا بھی دیا, وہ ٹائم ڈائلیشن کہ 50,000 سال تمہارے, ایک دن ہمارے فرشتوں کا جو ان رستوں پہ چلتے ہیں. پیور ریلیٹو انڈیکس میں, ریلیٹو ریفرنس میں بتایا, کمپیریٹو ٹو آور پلانٹ ارتھ. ٹھیک ہے, اور کسی پلانٹ سے بات ہوتی تو اس کے ریفرنس میں بتا رہے تھے. ابھی ہم سے بات ہو رہی تھی. پھر سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بندے نے کہا کہ جن نے کہا کہ آپ کھڑے ہوں گے تو میں تخت سبا کا اٹھا کے لا دوں گا, اور انسان نے کہا کہ تو وہ سلو ہے, میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت اٹھا کے لا دوں گا. اور پھر سلیمان نے پوچھا اس سے کہ کہاں سے کون سا جادو آتا ہے؟ اسے کوئی جادو نہیں. اعوذ باللہ, ایسے تو نہیں انہوں نے کہا جادو کا, یہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب اللہ کا علم ہے میرے پاس, اللہ نے دیا ہے مجھے کتاب کا علم. اور کون سی ہمارے پاس نہیں ہے کتاب اللہ, ہمارے پاس بھی وہ علم ہونا چاہیے. اب وہ سائنس کے تھرو ایکسپلین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یہ ڈفرنٹ ڈسکشن ہے. اسلام کے تھرو ہو رہا ہے, بالکل صریح انہی الفاظ میں ساری کچھ باتیں. یہ میرے کانسیپٹ نہیں ہے, نہ ہی ہالی ووڈ کے ہیں. ان ہالی ووڈ والوں کو تو ابھی ہوش آیا ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کی فلمیں بنائیں. یہ 1910 میں کیوں نہیں بنائی انہوں نے, سمجھ رہے؟ سو جب تک یہ سومیرین سویلائزیشن پوری طرح یہ جو عراق وار نہیں ہوئی تب تک ان تک یہ اسکرپچرز نہیں پہنچے گئے تھے. تھوڑا سا بتاتے ہیں سومیرین ٹیکسٹ کے بارے میں, تھوڑا بتا دیں, میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. سمرہ کا لفظ ہے مسلمانوں میں. دیکھیں ہمارے چینل کا نا ایک مسئلہ ہے, یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ اس بندے کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی جس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی بیسک نالج نہ ہو اس کے پاس. سیرت کی تو پوری ہونی ہے, ورنہ حدیث اور ریفرنس جو میں دیتا ہوں وہ تو دیتا ہی نہیں ہوں, میں تو ہنٹ دیتا ہوں نا, میں حوالے ضرور دے دیتا ہوں. I don't give into the detail of حدیث میں یہ بات تھی. آپ نے یہ نوٹ کیا, اور یہ بہت اعتراض ہو رہا ہے ابھی تک میرے پہ جتنے بھی یہ کامنٹس میں بھی ہیں کہ آپ کی بات اوپر سے گزر جاتی ہے. آپ کیوں میں آپ کو حدیث سناؤں؟ 5 منٹ کے اندر آپ نے 10 منٹ کی ویڈیو آپ نے دیکھنی نہیں, اور 5 منٹ کے اندر آپ چاہتے ہیں سارے ریفرنس ملیں, تو ایسے تو نہیں ہوگا. وہ آپ کو سیرت تو پڑھنی پڑے گی. اگر سیرت اور قرآن پاک کی بیسک کیٹیگوریکل والا پاکستانی مطلب نہیں, کیٹیگوریکل مطلب ہے قرآن کی 3 کیٹیگریز ہیں, اس کے اندر جو فلسافیکل کیٹیگری ہے اس کا تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے آپ کو. جیسے میں نے ابھی سورہ نمل کی ایگزامپل آیت نہیں بتائی, اب کامنٹ میں یا میرے احباب نے کہنا یار یہ تم نے خود ہی اسیوم کر لیا ہمیں آیت پتہ ہے. جی ہاں, میں نے اسیوم کیا ہے کہ وہ آپ کو آیت پتہ ہے کہ جس میں وہ افریت جن کو باندھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سلیمان نے کہا کون ہے جو سبا کا تخت لے کے آئے, وہ کہتا ہے کہ میں ابھی لا دیتا ہوں. یہ دربار سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے سورہ نمل میں. پھر جو میں نے سورہ معارج میں کہہ دیا 50,000 سال ہے, وہ بھی میں نے بس گزار دیا. دیکھیں حالانکہ وہ آئے تھے سورہ معارج میں پورا کا پورا ٹریک کیا, اور معارج کہتے ہی اس ٹریک کو ہیں, اس پورٹل کو کہتے ہیں. عربی میں معارج, انگریزی میں پورٹل, پورٹلز, معارج جمع ہے معراج. ابھی 1 منٹ میں ساحل بھائی نے ہمیں قرآن سے پورٹل کے بارے میں بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریول کیا تھا, ٹائم ٹریول کا بھی بتا دیا, اور ٹیلی پورٹیشن کا بھی بتا دیا سورہ نمل میں. سورہ نمل. تو یہ ہمیں اس سے آپ وہ جو لوگوں کہتے ہیں کہ مارول موویز اور یہ دیکھیں, جی ہاں, ایک جواب دیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں مارول موویز سومیرین ٹیبلٹس کے تھرو انہوں نے. آپ نے سومیرین ٹیبلٹس کا بتانا تھا, سمیرا کا تو پتا ہے, سومیرین ٹیبلٹس کا تھوڑا سا بتا دیں. ٹیبلٹ اصل میں نا یہ دیکھیں, ہم ابھی سائنس کا لیٹسٹ انویشن کیا ہے, فلیش ڈرائیو, ڈیٹا اس پہ سیو کیا جائے گا. اب 1 TB 10 TB پھر whatever they're gonna do. یہ جو پریزرویشن آف نالج ہے نا, وہ ڈیٹا ڈرائیو میں ہو نہیں سکتی. یہ سوچنے والے فلاسفر کی ضرورت نہیں, کامن سینس کی بات ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو آپ کی USB تباہ, سیل فون پگھل جائیں گے. کاغذ جو تھا وہ بچا نہیں ہمارے پاس, پرنٹنگ پریس جتنی مرضی لگا لیں, ابھی تک وہ لڑائیاں چل رہی ہیں کہ وہ تمہاری کتاب میں یہ غلطی آ گئی تھی, وہ ٹیکسٹ ختم ہو گئے ہیں. 11,000 years ago حضرت ادریس کے تھوڑا سے بعد, جب طوفان نوح کے بعد جب ریولوشن دوبارہ سے آئی ہے, تو اس دور کی ایک سیولائزیشن کی جو کہ عراق میں تھی, سمرہ میں,
ان کی پرزرو نالج ہمیں ملی. انہوں نے کیسے پرزرو کی تھی, ان کو زیادہ اچھی ٹیکنیک پتا تھی. انہوں نے کہا تھا یار اگر ایک چیز کو ہم نے 50,000 سال تک پرزرو کرنا ہو, کیونکہ طوفان آنے والا ہے, کوئی جو بھی کلیمٹی آنی تھی کبھی نہ کبھی تو آنی ہے, تو ہم تو مر جائیں گے. تو یہ جتنی بھی نالج ہمیں ڈائریکٹ مل رہی ہے فرشتوں سے, اکارڈنگ ٹو دیم. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سومیرینز ٹھیک ہے کہ نہیں, جو ملا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں, کہ کیا وہ ملا ہے, ہاں جی پوری طرح ملا ہے. کیا وہ پوری طریقے سے ملا جس طریقے سے انہوں نے پرزرو کیا تھا, ہاں جی یہ صحیح ہے. اور آرکیولوجیکل کریکٹنس اس کے اوپر 100% ہے. کیا وہ ٹیکسٹ درست ہے کہ نہیں, وہ قرآن پاک سے ثابت ہوگا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ثابت کرنے کا. بہرحال تو واپس آتے ہیں, سمیرین نے لکھا کیا, انہوں نے پھر جو کچھ لکھا تھا حضرت ادریس کو نام لے کے لکھا, انہوں نے نوح کا نام لے کے لکھا ہوا. ٹھیک ہے, کہ یہ لوگ آتے وہ مسلمان لوگ نہیں تھے, کیونکہ وہ فرشتوں کو خدا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ باہر سے آتے ہیں, یہ گاڈز ہیں, اور ان کے اور ایسی ایسی چیزیں وہ لکھ گئے ہیں کہ وہ سائنٹیفکلی 100% پروویبل ہے. مثال, انہوں نے 11,000 سال پہلے 10 پلانٹس کا پورا نقشہ سولر سسٹم بنایا ہوا, انہوں نے ادریس کا نام لکھا ہوا ہے. پھر طوفان نوح کی پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی, پیرامڈس کی پوری سائنس بتائی ہوئی انہوں نے. وہ بجلی بناتے تھے اس وقت بجلی بناتے تھے, وہ بجلی کی ان کے بلب اور بیٹریز مل گئی ہمیں. سوچیں صحیح نا, دس از ناٹ an opinion that I created. This is right there. اور پھر جو امریکہ کا جو عراق پہ حملہ ہوا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیوں ہوا ہے؟ تیل کے لیے ہوا ہے, یہ بتایا جاتا ہے ہمیں. اگر تیل کے لیے حملہ ہوا تھا تو امریکہ کے حملے کی پہلی رات, جس دن فوجیں امریکہ کی عراق میں داخل ہوئی ہیں, اس رات کو امریکہ کی فوج نے کیا کیا. یہ میں نے وہ ان کے کوئی فیڈرل سیکرٹس نہیں لیے, تو آپ گوگل کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عراق میں اس وقت کیا چل رہا تھا. 11 میوزیمز لوٹے گئے جس میں ساری سومیرین ٹیبلٹس نکال کے اسرائیل شفٹ کر دی گئی. ٹھیک ہے, اور وہ کہاں پہ پڑی ہیں, وہ ابھی اسرائیل کا اپنا پرائم منسٹر نہیں جا سکتا اتنی سیکیورٹی ایکسس میں. کیوں, کیا آتا اس کے اندر؟ سونے کی کان نکالنی تھی انہوں نے. ظاہر ہے اتنی پیور نالج ہے جو کہ پھر جتنی وہ آرکیولوجسٹ نے پرزرو کی, ڈاکیومنٹ کی تھی, وہ آ گئی, اس پہ PhD ہوتی ہے اب تو. اور یہ تو خالی میسوپوٹیمیا کی بات ہے, میسوپوٹیمیا اس علاقے کا نام ہے پورے کے پوری بیلٹ کا. مائنز کی اپنے اسکرپچرز ہیں ہمارے پاس, گریک اسکرپچرز ہمارے پاس ہیں, انڈین اسکرپچرز جو وید میں جو ہیں وہ سارے ایگزیکٹ سیم چیزیں ہیں. سو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کوسچن کو آگے چینج کرنا پڑے گا. ابھی یہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل کے لیے ضروری ہے, جو ساحل بھائی نے ابھی بتایا, کہ آپ کو سیرت کا نالج ہونا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ اگر ہماری بات کی سمجھ نہیں آتی آپ کو سیرت کی طرف جانا پڑے گا, سیرت سے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ حدیث اور ان کے ریفرنس دیتے ہیں لیکن اس کی آگے ایگزیکٹ نمبر نہیں بتاتے کون سا. اور اسی طریقے سے نہیں, میں حدیث سناتا بھی نہیں ہوں زیادہ تر, حدیث سناتے بھی نہیں, ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ مفہوم. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ میں شاید ایڈیٹنگ میں وی ول لوڈ دس. اگر میں دجال کی حدیث سناؤں تو خالی حدیث سناتے 15 منٹ لگ جانے ہمیں, تو ہم خالی ریفرنس دیتے ہیں. حضرت تمیم الداری کی حدیث ہی لے لیں, 5 منٹ کی تو خالی حدیث ہے. اگر میں آپ کو خالی پڑھ کے بھی سناؤں تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو دجال کے بارے میں حدیث ہیں 170 حدیث صرف اور صرف میں سنانا چاہ رہا تھا, اور 2-4 ہم نے سیشنز کیے بھی جس میں ہم نے سنائی, اور پھر کاٹ دی کہ یار خالی حدیث میں ہی 15 منٹ لگ گئے خالی سنانے میں. تو ایکسپلین کیا کریں گے ہم, اور کوئی 45 منٹ کی ویڈیو بن جاتی ہے, پھر وہ ایریبل ہوتی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو اپنی اسٹڈی کرنی پڑے گی, یا پھر آپ ایک اور کام کریں, آپ پھر میسو کامنٹ شروع کریں کہ ریفرنس دیں, ہم اس کو اسی لیکچر کے ریفرنس نیچے دینا شروع کر دیں گے. بالکل, اس کے ہم جواب دیں گے. اچھا, یہ بات ایک کلیئر ہو گئی, آپ نے بتا دیا کہ ہم لوگوں کا پرپس سائنس نہیں ہے, ہمارا پیسہ. جی بالکل بھی سائنس نہیں ہے, میں تو سائنس کو, اور ہماری ٹارگیٹ آڈینس مسلمان ہے, کوئی بھی تھنکرز ہیں, تمام تھنکرز ہیں, thinkers because we are Muslims and we are thinkers, لیکن ہماری آڈینس تھنکرز ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ہم نے جو پہلے سیشن کیا اس میں آپ نے ایلومیناٹی کا بھی کوشچن آنسر چھوٹا سا کیا ہوا ہے, آپ نے گاگ اینڈ میگوگ کا بھی کیا ہوا ہے. ایلومیناٹی کا ہم نے پورا لمبا سیشن ریکارڈ کر لیا ہوا ہے, وہ لوڈ کر دیں گے, وہ 2-1 گھنٹے لگیں گے. جسے کہتے ہیں نا کرونالوجیکل آرڈر میں لے کے جانا چاہوں میں سے, تو پہلے حضرت ادریس اور پھر اس طریقے سے اگر ہم اس سے چلیں. نہیں, وہ کرونالوجیکلی تو سب سے پہلے تو ہمیں ان قوموں کا ذکر کرنا پڑے گا جو آدم سے پہلے تھی. بالکل, پھر ان قوموں میں سے اللہ تعالیٰ نے, وہ کس طریقے سے جی ہاں, اور پھر کہاں سے کون سی قوم آ رہی تھی. ویسے میرے خیال سے ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ دیکھیں آئی ڈونٹ نو, کر دیں گے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اتنی کچھ خاص ریلیونس رکھتی نہیں ہے فلاسفی سے. یہ ضروری ہے کہ وہ حق بات کے زمرے میں آتی ہیں تو بتائی جائے, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. مگر we'll figure out whether we are going to start it from before Adam علیہ السلام,
یا کیونکہ حضرت ادریس سے تو بہت ضروری ہے. یہ واحد قوم ہے مسلمانوں کی کوئی حضرت ادریس کا نہیں پتا, چاروں اہل کتاب کو پتا تھا. چلیں باقی چھوڑ کر حضرت ادریس کا تو بتائیں. حضرت ادریس پہ ہم نے ابھی تک ڈیٹیل کوئی کوشچن کیا نہیں. آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو پرولونگ دا ویڈیو. ہم اس کو حضرت ادریس پہ الگ سے سیشن کر لیتے ہیں. کیا ہمارا چینل کنسپیریسی تھیوریز کو پروموٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ ایک کمنٹ تھا کہ یار تم لوگ تو کنسپیریسی تھیوریز کی بات کر رہے ہو اور پیرامڈز کی, اور یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے پیرامڈز اور یہ کبھی ڈسکس. پیرامڈس کے اوپر تو میں حیران ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ مطلب آج بھی میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ اس کو بتانا, آج بھی ایک جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی جس میں وہ کہتے ہیں یار یہ پیرامڈز جو ہے نا وہ اسرائیلیوں نے اپنے سلیبس کو مار مار کے بنایا تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے وہی کہا نا, اگر آپ پیدا ہی کنویں میں ہوں گے تو پھر کنویں کی کوئی اینٹ کے اوپر آپ کی ویسے لڑائی ہوگی جیسے ملک ریاض کی بحیرہ ٹاؤن پہ ہوتی. لیکن چلیں آپ اس کو پیرامڈز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پیرامڈ جو ہیں وہ ایک خاص قوم نے بنائے تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں پیرامڈز کہاں ہیں؟ ایجپٹ میں. کتنے ہیں؟ 10-12 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ جو سب سے بڑا پیرامڈ ہے نا گیزا کا, ٹھیک ہے, اس سے کچھ 4 گنا بڑا, اور 112 کی تعداد میں صرف چائنا میں ہے. اور پھر برازیل میں صرف چائنا میں 112 ہیں, ٹھیک ہے. اور گیزا پیرامڈ سب سے چھوٹا ہے اور اس کے بلا اس سے بڑا ہے, اور جو چائنیز ہے سب سے چھوٹا ہے, جو وہ گیزا سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. برازیل میں الگ ہیں, برازیل میں ایکوڈور میں, پرو میں الگ ہیں, جی ایکوڈور میں. پھر یہ جو جسے برموڈا ٹرائنگل کہتے ہیں اس کے تھوڑا سا ساؤتھ میں آتا ہے یہ سارا معاملہ. آسٹریلین کانٹیننٹ کے اندر پیرامڈز الگ ہیں جو ملیشیا میں ہیں, اور میکسیکو میں الگ ہیں, اسپین میں الگ ہیں. دیر آر سو مینی, جو کہ میں نے 112 تو خالی چائنا کے بتا دیا آپ کو. پاکستان میں پیرامڈز ہیں. آپ گوگل کریں, جو ویڈیو دیکھیں گے اسی پہ گوگل کریں, اسفنکس کا پورا مجسمہ, اور وہی لائبریری جو اسفنکس کے نیچے ایجپٹ میں پڑی ہے وہ وہیں پہ ہے. وہ ظاہر ہے پیرامڈ تو چھپ گئے نا, کیونکہ وہ علاقہ ہی مٹی والا ہے سارا. یہ کوئٹہ کے نیچے ہمارا اپنا اسفنکس ہے, ابو الہول. ہمارے پاس اپنا وہ ایک شیر پڑا ہوا ہے, اور اس کے اوپر وہی لائبریری ہے جو کہ گیزا کی لائبریری ہے. کوئٹہ کے پشین, کوئٹہ کی سائڈ پہ نیچے کر کے, گوادر کے پاس. گوادر تو خیر پورٹ ہے نا. You'll find out, Google it up. مجھے پتا ہے بلوچستان میں جو اسفنکس اصل میں وہی کہتے ہیں کہ انڈیا میں الگ پیرامڈز ہیں بائی دی وے. جی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ اس کی نالج بیس کیا ہے آپ نے؟ چلو یہ گوگل تصویر, ٹھیک ہے, یہ ہاں اچھا. سوال یہ ہے, میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, بہت اچھی بات کی, میں آدھا ڈی ٹریک ہو رہا ہوں کہ اگر پیرامڈز ایجپٹ کے غلاموں کو مار مار کے فرعون نے بنائے تھے تو انڈیا میں بھی اس نے بنائے تھے, چائنا میں بھی بلائے تھا غلام اپنے. یہ بات آپ وہ سمندر پار کرتا تھا, اور ملیشیا میں بھی وہی پیرامڈ بناتا تھا. چلیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ آپ نے جواب دے دیا, لیکن کیا یہ انسانوں نے بنائے؟ نہیں, انسانوں نے نہیں. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو, بہت اچھا. یہ ایک اصلی سوال, یہ سوال پہنچے ہیں سوال. جی یہ انسانوں نے نہیں بنایا. ایک تو پہلی بات تو وی نو, میں سبسٹینشیل بات کر رہا ہوں, ٹو ہسٹری آف میتھمیٹکس. انسانی میتھمیٹیکل ہسٹری کیا ہے, جو سائنس آف جیومیٹری کیا ہے ہمارے پاس, اس کی ہسٹری پتہ ہے ہمیں. تو جو ایز فار ایز وی کین گو وہ جاتی ہے, ایک خاص فرعون ہے اس کا نام ہے کوفو تک آتی تھی کہ ہاں یہاں تک ایک ایج ہے نا ہماری. ایک لمبی وہی بات ہے, لمبی تفصیل ہو جائے گی. ہماری 5 میجر دور گزرے انسانوں پہ, اور اس میں ایک برونز ایج جو ہے نا, سٹون ایج کے بعد برونز ایج, پھر ہم اب گولڈن ایج کی طرف, اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا نا کہ میں بار بار ختم کرتا ہوں, بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. اس بات کا ثبوت ان 5 سویلائزیشن میں ملتا ہے کہ پہلے ایک ایج آتی ہے, پھر دوسری آتی ہے, ایک خاص اسپین کی ہوتی ہے, اور وہ سب گریکس نے بھی وہی اسپین لکھا, وہی سیکوینس لکھا, انڈینز نے بھی وہی لکھا, مائنز نے بھی وہی لکھا, اور سمیرینز نے بھی وہی لکھا. سب الگ ٹائم میں بالکل الگ ہیں, اور ان کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. سو انہوں نے وہی ایج پورا کا پورا بتایا. 5000 کچھ سال بتاتے ہیں, یہ 5-1000 سال میں ختم ہو رہا تھا سارا معاملہ. وہ ایک الگ واللہ عالم اصل میں کتنے لگتے ہیں, کیونکہ ہمیں جو انٹرپریٹیشن آف دوز نمبرز ہے نا وہ بھی ہم تک صحیح نہیں آئی ہوئی. تو کیا پتا 50,000 سال ہو. بٹ دا پوائنٹ از, یہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری اپنی اینشنٹ ہسٹری میں آئس ایج کب ہوئی, پھر اسٹون ایج کب ہوئی, پھر آئرن, برونز اینڈ دین گولڈ کی طرف ہم, پھر دا بگ ٹیکنالوجیکل ریولوشن جو چل رہی ہے ابھی, ہم وی آر گوئنگ